میں نے اپنے شارٹ سے پیریڈ میں تعیناتی میں یہ تقریباً 6-7 کیسز کو شکر الحمدللہ ہم نے سالو کیا ہے۔ نفری کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ آپ کے تھانے میں نفری کمپلیٹ ہے یا نفری کی ضرورت ہے؟ جی نفری کی بڑی شارٹیج ہوتی ہے، ہر دور میں ہر وقت میں رہی نفری کی شارٹیج رہی ہے، ابھی ہمیں بھی کمی نفری کا سامنا ہے، لیکن یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں جب آپ کے پاس جذبہ ہو، جنون ہو، اب آپ نے عزت کے لیے کام کرنا ہو تو یہ چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، ان چیزوں کی اہمیت کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ پہلے یہ ہوتا تھا CDR میں بھی ٹائم لگتا تھا، لوکیشنوں میں بھی ٹائم لگتا تھا، اور جو فرانزی کی رپورٹس آتی تھی اس میں بڑا ٹائم لگ جاتا تھا۔ اب اس میں کوئی بہتری آئی ہے کہ ان چیزوں میں بہتری آئی ہو کہ جلدی ان چیزوں کی آپ کو رپورٹس مل جاتی ہوں؟ جی بالکل ایسے ہی، ابھی جس طرح ٹائم گزر رہا ہے، جس طرح جدید سے جدید دور آتا جا رہا ہے، اسی طرح ہمیں یہ چیز جو ادارے بڑا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ابھی جو CDR 15 دنوں میں، 20 دنوں میں، مہینے میں آتی تھی، شکر الحمدللہ ابھی وہ CDR ہمیں آدھے گھنٹے میں مل جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قدیر خان، آپ دیکھ رہے ہیں تطویر میڈیا۔ میرے ساتھ SHO سٹی مرید کے ولی پاشا صاحب موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک ماہ کے اندر، ایک ماہ کی کارکردگی پہ بات کریں گے کہ ایک ماہ میں انہوں نے کتنے بلائنڈ مرڈر اور دوسرے مرڈر کے کیسز جو ہیں ان کے ملزمان کو گرفتار کیا ہے، اور کتنا مشکل ہوتا ہے چوری ڈکیتیاں اور جگہ جگہ کی ڈیوٹیاں اور آج کل کے جو پولیٹیکل حالات چل رہے ہیں اس کے باوجود بھی ایسے کیسز کو ڈیل کرنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پاشا صاحب، پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کریں گے کہ آپ نے اتنے کم ٹائم میں اتنے بڑے کیسز جو ہیں ان کے ملزمان کو گرفتار کر لیے، تو کتنا مشکل ہوتا ہے بلائنڈ مرڈر کے ملزمان تک پہنچنا، ان کو گرفتار کرنا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت مشکل چیزیں ہوتی ہیں، بڑی ہرڈرز ہوتی ہیں، بڑے پرابلمز ہوتے ہیں۔ ان کیسز میں ہمیں اپنے بڑے افسران سے بڑی فیور لینا پڑتی ہے۔ تو جو ہمارے DPO صاحب ہیں جناب ظاہر نواز مروہ صاحب، ہمارے اس معاملے میں ہمیں بڑا فیور کرتے ہیں، بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی جگہ پہ مرڈر کے کیسز میں اسپیشلی وہ کہیں پہ بھی ہمیں سٹاپ نہیں ہونے دیتے، ہمیں جو فیور ہوتی ہے وہ فوراً کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں اسپیشلی SP صاحب انویسٹیگیشن رانا غلام باز صاحب اور ہمارے DSP مرید کے ہیں جو میاں ریاض صاحب، ان کو اسپیشلی ڈپیوٹ کیا ہوا ہے کہ جو مرید کے سرکل کیسز ہیں وہ SP صاحب خود اپنی نگرانی میں کرواتے ہیں، DSP صاحب کرواتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ دیکھیں، میں نے اپنے شارٹ سے پیریڈ میں تعیناتی میں یہ تقریباً 6-7 کیسز کو شکر الحمدللہ ہم نے سالو کیا ہے۔ تو اس میں پاشا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ علیحدہ ٹیمیں آپ نے تشکیل دی ہوتی ہیں کہ یہ ٹیمیں جو ہیں وہ مرڈر کے کیسز جو ہوتی ہیں صرف ان کو ڈیل کریں گے، اور دوسرے جو ہیں جیسے کہ آج کل حالات چل رہے ہیں PTI کے، جیسے جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور چوری ڈکیتیوں کی جو 15 کی کالز ریسیو کرتے ہیں، گشت پہ لوگ نکلتے ہیں، تو علیحدہ یہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ نفری کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ آپ کے تھانے میں نفری کمپلیٹ ہے یا نفری کی ضرورت ہے؟ جی نفری کی بڑی شارٹیج ہوتی ہے، ہر دور میں ہر وقت میں رہی نفری کی شارٹیج رہی ہے، ابھی ہمیں بھی کمی نفری کا سامنا ہے، لیکن یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں جب آپ کے پاس جذبہ ہو، جنون ہو، اب آپ نے عزت کے لیے کام کرنا ہو تو یہ چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، ان چیزوں کی اہمیت کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ پھر جذبہ آگے بڑھتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو مرڈر کے کیسز اس کے لیے اسپیشلی لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کا مطلب کام ہی صرف مرڈر کے کیسز کی تفتیش کرنا ہے، لیکن وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن سے چلتے ہیں، کیونکہ ہماری انویسٹیگیشن علیحدہ سے ہے نہیں، ہمارا آپریشن اور انویسٹیگیشن سیم ہے، ہم بھی سارے کرتے ہیں۔ تو جو SHO کی پوسٹ ہوتی ہے وہ کی پوسٹ ہوتی ہے علاقے میں، تھانے میں، تو پھر مجھے ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، لا اینڈ آرڈر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس کے جو دوسرے رابریز ہیں، جو ڈکیتیز ہیں، جو تھیفٹ کے کیسز ہیں، ہر چیز کو، کرائم اگینسٹ پراپرٹی، کرائم اگینسٹ پرسن، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ IT ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور دوسری میں یہ بات کرنے، فرانزک کے حوالے سے بات کرنے کو آپ سے چاہوں گا کہ پہلے یہ ہوتا تھا CDR میں بھی ٹائم لگتا تھا، لوکیشنوں میں بھی ٹائم لگتا تھا، اور جو فرانزک کی رپورٹس آتی تھی اس میں بڑا ٹائم لگ جاتا تھا۔ اب اس میں کوئی بہتری آئی ہے کہ ان چیزوں میں بہتری آئی ہو کہ جلدی ان چیزوں کی آپ کو رپورٹس مل جاتی ہوں تاکہ اچھے سے آپ اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر سکیں؟ جی بالکل ایسے ہی، ابھی جس طرح ٹائم گزر رہا ہے، جس طرح جدید سے جدید دور آتا جا رہا ہے، اسی طرح ہمیں یہ چیز جو ادارے بڑا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ابھی جو CDR 15 دنوں میں، 20 دنوں میں، مہینے میں آتی تھی، شکر الحمدللہ ابھی وہ CDR ہمیں آدھے گھنٹے میں مل جاتی ہے، میکسیمم 24 گھنٹوں سے زیادہ ہم کبھی بھی نہیں لے۔ بہت آسانی ہو گئی ہے کہ اس کو اچھے سے جلدی سے ملزمان کی گرفتاری جو ہے ان ملزمان تک رسائی ہو جاتی ہے۔ پہلے تو 15-20 دن کا اگر ٹائم ملتا ہے تو ملزم کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، اگر فوراً آپ کو CDR مل جاتی ہے تو اس میں جی ابھی اس کیس میں دیکھ لیں کہ 29/4 کو یہ قتل ہوا ہے، بلائنڈ مرڈر تھا،
اور آج دیکھیں ڈیٹ کیا ہے تقریباً آج ابھی ہم نے اس کو تقریباً 5-6 دن پہلے کا ہم نے اس کو ٹریس آؤٹ کر لیا ہوگا، بلکہ ہم نے ویری نیکسٹ ڈے اس کو ٹریس آؤٹ کر لیا تھا، لیکن ابھی وہ چیزیں شواہد اکٹھے کرنے بھی ضروری تھے، بہت ساری چیزیں بھی کلیکٹ کرنے والی تھی. ہم نے جب ساری چیزیں کلیکٹ کر لیں، ایویڈنس ہمارے پاس پوری ہوگی تو ہم نے بندوں کو پکڑ لیا. یہ بھی قاتل گھر سے نکلا. بہت سارے ایسے مرڈر ہوتے ہیں کہ جو گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور گھر میں ہی ملزم ان کا ہوتا ہے. گھر سے ملزم نکالنا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا باہر سے جو مرڈر ہوتے ہیں ان کے ملزم تک گرفتار کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے؟ جی، ملزم گھر سے ہو یا گھر سے باہر ہو، ہم نے اپنے طریقے سے اس کو ٹریس آؤٹ کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس یہ چیز ہوتی ہے، جیو فینسنگ ہوتی ہے، ہمارے پاس وہ CDRs ہوتی ہیں. مدعی کی فیملی کو شامل تفتیش کرنا کتنا مشکل؟ بالکل سم ٹائمز ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر ہم ان کو ٹیکنیکلی ڈیل کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ابھی آپ کے لیے حالات خراب کر رہا ہے، جو ابھی آپ کے کسی عزیز کو اس نے قتل کر دیا، کل کو آپ کو بھی کر سکتا ہے. ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے بعد جو ہماری موٹیویشن ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس سے ملزم کو سزا. آپ نے 6 سے 7 ایک مہینے میں جو ہے کیس ڈیل کیے ہیں، 302 کے ملزمان کو گرفتار کیا ہے. سب سے زیادہ حساس کیس کون سا تھا جس کو بڑی مشکل درپیش آئی ہوں ملزمانوں کو گرفتار کرنے میں؟ دیکھیں، ہر کیس حساس ہوتا ہے، ہر کیس میں بڑا ٹچی ہو کے دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو، کیونکہ جن کا قتل ہوا ہوتا ہے نا وہ تب تک سکون سے نہیں بیٹھتے، وہ ہر رات جیتے ہیں، ہر رات مرتے ہیں جب تک ملزمان کو پکڑے نہیں جاتے، جب تک ملزمان کیفر کردار تک نہیں پہنچتے. تو میری تو نوکری کا یہ ایک ہی مشن ہے، ایک ہی موٹو ہے کہ میں نے ان کرمنلز کے خلاف لڑنا ہے. اور شکر الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے آپ نے اتنے پروگرامز کیے ہیں میرے ساتھ، تو لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. اور جس طرح یہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتی ہیں، انشاءاللہ ان کو قانون کے دائرے میں کھڑا. دوسرے کوئی بھی چھوٹی موٹی کسی کے ساتھ کوئی مخالفت ہو جاتی ہے تو تھریڈز کی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے اتنے بڑے گینگ پکڑے ہیں، ان کے سرگنا کو پکڑا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو بھی کوئی تھریڈز کی کال آئی ہوں، آپ کو بھی اپنی جان کا خطرہ ہو کہ یار یہ کام میں کروں گا تو میرے پہ کوئی جان لیوا اٹیک ہو سکتا ہے؟ نہیں، ان چیزوں سے نہ ڈرنا چاہیے، نہ ہم ڈرتے ہیں. یہ وردی پہننے سے ڈر ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، وردی سے نہیں، یہ بندے کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. نہ ان چیزوں سے کبھی ڈرے ہیں، نہ ان سے انشاءاللہ کبھی ڈریں گے، تو نہ ہی ان چیزوں کا بھی باور کیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کا اندر مضبوط ہونا چاہیے، آپ بس اپنے کام پہ فوکس کریں، کوئی دھمکی کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ پہ اثر نہیں کرتی. مریدکے میں کس طرح کا کرائم جو ہے زیادہ ہے؟ مرید کے بڑا یہ فاسٹ پچ ہے، بڑی سٹی والی جو ہے نا، بڑا فاسٹ ہے، بڑا تیز ہے یہاں پہ. تو بس جس طرح یہ کرائم یہاں پہ تیز ہوتا ہے، اس طرح بندے کو خود تیز ہو کے ایکٹیو ہو کے رہنا پڑتا ہے. بہت شکریہ جی، آپ نے ساری بات سنی ہے. پاشا صاحب کا کہنا ہے کہ 6 سے 7 جو مرڈر کے کیسز ہے ان کو سولو کیا ہے اور ایسے ہی اپنا جو کام ہے وہ جاری رکھیں گے، اور جو ملزمان ایسے کام کرتے ہیں ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے.